اللہ اللہ۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحماں عشق رمضان۔ ناظرین اکرام، نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج 9واں روزہ ہے اور دیکھیے کیسی تیزی سے ہم پہلے دن کہہ رہے تھے نا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ جی 10واں روزہ آ گیا، 20واں روزہ آ گیا، پھر رمضان اسی طرح ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ یہ جنوری 2019 کی بات ہے۔ جاپان کے ریسرچ اسکالر شمون ساکاگوچی، ان کو نوبیل پرائز دینے کا اعلان ہوا۔ انہوں نے کینسر کی وجوہات اور اس کے تدارک پر، یعنی کس طرح سے کینسر ہوتا ہے اس پر تحقیق کی تھی اور اسے دنیا میں منوا لیا تھا، اسی لیے ان کو نوبیل پرائز ملا تھا اس پر۔ شمون ساکاگوچی کو اس حوالے سے دنیا بھر میں وہ مقبول ہو چکے ہیں اور کینسر کے علاج میں ان کا نام سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اخبارات میں جب نوبیل پرائز کی خبر شائع ہوئی اس ٹائم پر، تو ہر صحافی جو ہے وہ یہ سوال پوچھتا رہا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ کینسر جیسے مزمن مرض کا آپ نے علاج دریافت کیا، یا اس کے ریزنز کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دن میں یہ نوبیل پرائز ریسیو کرنے جاؤں گا میں اس کا جواب وہاں سب کو دوں گا۔ تب انہوں نے بتایا کہ یہ کینسر کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اور جب وہ ریسیو کرنے گئے اپنا نوبیل پرائز تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جسم میں سال بھر خوراک کی بے اعتدالی کی وجہ سے ایسے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر کا موجب بنتے ہیں۔ اس کے خاتمے کے لیے انسان کو سال میں ایک بار پورے مہینے یعنی 12 سے 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ اس فاسٹنگ سے بھوک اور پیاس کی شدت انسانی جسم میں توانائی پیدا کرنے کے لیے جسم کے اندر پیدا ہونے والے فاسد زخموں کو کھانا شروع کر دیتی ہے تاکہ توانائی بحال رہے۔ اس طرح پورے ایک مہینے کی فاسٹنگ کے بعد جب جسم کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے تو شمون ساکاگوچی نے یہ بتایا جب، تو اخبارات نے اس پر فیچرز لکھنے شروع کیے جو آج بھی ویب سائٹس پہ موجود ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین کہ یہ پیغام جو 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہمیں اسلام نے دیا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یعنی روزہ رمضان المبارک کا یہ روزہ، یہ وہی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 سے 15 گھنٹے کی فاسٹنگ۔ تو طبی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو روزہ ظاہر ہے نہ صرف کہ وہ عبادت ہے، فرض ہے، اور ہماری روحانی عبادت ہے، ہمارا جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، اور ایک ڈھال ہے روزہ، لیکن ساتھ ساتھ اس کے طبی بھی کتنے فوائد ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کینسر جیسے موذی مرض سے اگر بچا جا سکتا ہے تو اس میں 12 سے 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کا انہوں نے مشورہ دیا۔ تو الحمدللہ صد الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان دیا کہ سارا سال ہم جو روحانی طور پر غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم روحانی طور پر خراب ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی ہماری بہت ساری چیزوں کی سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی مہینے میں 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے، تاکہ وہی جو ایک عادت ہوتی ہے نا، یہ بھی اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ جب مفتی نور رحمانی صاحب آئیں گے تو آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو میڈیکلی اگر آپ دیکھیں، طبی طور پر دیکھیں تو یہ نہ صرف روزہ جو ہے روحانی طور پر ہم کو فائدہ پہنچاتا ہے، جسمانی طور پر بھی پہنچاتا ہے۔ تو ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی بڑی برکتوں سعادتوں والی یہ گھڑیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اب وہ جزا کیا ہے؟ روزے کی جزا کو اللہ تعالیٰ نے دیگر اعمال کے ساتھ نہیں جوڑا، ان سب کی جزا بتا دی، لیکن یہی ایک چیز ہے جس کی جزا کو اپنے پاس رکھا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک جھلک ہمیں اپنی حدیث پاک کے اس مفہوم میں بتا دی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک خوشی دیدار کے وقت۔ سبحان اللہ، یعنی
روزے دار کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا روز حشر۔ کیا بات ہے ناظرین، یہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی۔ ہم آج روزے کے اعمال اور روزے کے مسائل پر ہی بات کریں گے۔ آپ سب لوگ ہمیں کال کرتے رہیے، ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، کہیں مت جائیے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ آپ سے رشتہ ہے پیار کا۔ آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔